یہ اللہ کا قرآن میرے ہاتھ میں ہے. اس قرآن کو میں اپنے ہاتھ میں لے کر کہتا ہوں کہ حسام الحرمین جھوٹ کا پلندہ ہے. رب محمد کی قسم اگر حسام الحرمین کو سچا ثابت کیا جا سکتا تو پھر قارون، حامان اور فرعون کو بھی اپنے دعووں میں معاذ اللہ سچا ثابت کیا جا سکتا ہے. صاحب حسام الحرمین اپنے دور کے سب سے بڑے جھوٹے آدمی تھے اس کتاب کی روشنی میں، اور اس حسام الحرمین کی روشنی میں صاحب حسام الحرمین کا ایمان قیامت تک ثابت نہیں کیا جا سکتا. اگر ثابت کیا جا سکتا تو معاذ اللہ فرعون، حامان اور قارون کا ایمان بھی ثابت کیا جا سکتا. میں رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں صاحب حسام الحرمین کا جھوٹ اور حسام الحرمین کو جھوٹ کا پلندہ فکر رضا کی روشنی میں 10 منٹ میں ثابت کرنے کو تیار ہوں. کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے، کسی دعوے جواب دعوے کی ضرورت نہیں. سب فرار کے بہانے. یہاں ہمارے کراچی کے جہانگیر نقشبندی ہیں، وہ کہتے ہیں جی شرطیں لکھو پہلے، اور شرطیں بھی خط و کتابت کے ذریعے لکھو. تو ایک ہمارے ساتھی 1 سال تک ان کے ساتھ شرطیں لکھتے رہے. جب شرطیں طے ہوگی تو کہتے اب شرطیں طے ہو گئی ہے، اب جب وقت ملے گا تو مناظرہ کریں گے. آپ کو اگر فکر رضا کھائی جا رہی ہے، آپ میرے پیجز کے اسکرین شاٹ لے کر اپلوڈ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری سٹ لگی ہے. آپ کے لوگوں نے پاکستان ہندوستان کے علماء کو جمع کیا واٹس ایپ گروپوں کے اندر میری اس گرفت کا جواب دینے کے لیے. آپ کی کراچی کے پیر مظفر حسین شاہ نے تنخواہ پر بندے بٹھائے ہوئے میرا جواب لکھنے کے لیے. اب بھی آپ کے سوشل میڈیا پیجز پر میرے اسکرین شاٹ چل رہے ہیں اور آپ کو غیرت دلائی جا رہی ہے کہ مشاہد حسین ساجد خان ہم پراستر ہے تیری وجہ سے. اب تو لوگ کمنٹس میں بھی آپ کو کہہ رہے ہیں اگر آپ کو اتنی فکر رضا کھائی جا رہی ہے تو ساجد خان کے ساتھ بیٹھ جاؤ نا. تو اب ساجد خان آپ کو اور مفتی منیب الرحمان صاحب کا جو بھی مسئلہ آپ ان کے ساتھ حل کریں. میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی آڑ میں ہمارے اکابر کو برا بلا نہ کیا. اور اگر آپ کہیں گے تو اب میں باضابطہ باقاعدہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خود فکر رضا کے باغی ہیں. میں باضابطہ باقاعدہ کہہ رہا ہوں کہ حسام الحرمین جھوٹ کا پلندہ ہے. اس کا لکھنے والا کذاب اعظم ہے اور میں اس کا جھوٹ 10 منٹ میں ثابت کرنے کو تیار ہوں. مفتی منیب الرحمان صاحب نہ مناظر ہیں، نہ اس فن کے آدمی ہیں، نہ اس کا اس پر مطالعہ ہے، اور نہ وہ چیز کا ذوق رکھتے. ایک آدمی ایک فن کا آدمی نہیں ہے، آپ کیسے اس کو بار بار پکار اور بار بار للکار رہے جو ہے نا. ہم اس فن کے لوگ ہیں. ہم نے خدا کی قسم حسام الحرمین والے کو اور آپ کے مذہب کی کتابیں آپ سے زیادہ، یہ قرآن میں رات میں آپ سے زیادہ پڑھی ہیں. آپ جب میرے سامنے بیٹھیں گے آپ کو اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا، اور اندازہ ہے بھی. آپ کے ہر آدمی کو اندازہ ہے. آپ کے عرفان شاہ مشہدی کہتا ہے کہ ساجد خان کو کوئی جواب دینے والا ہمارے مسلک کے اندر نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہے تبھی آپ ہر چیز قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن ساجد خان کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. کوئی بیٹھنے والا ہوتا تو آج بیٹھ جاتا ہے. یوٹیوب پر آپ لگے رہیں گے، آئندہ بھی لگے رہیں. لیکن اگر آپ واقعی احمد خان صاحب کو سچا سمجھتے ہیں، حسام الحرمین کو سچا سمجھتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ حسام الحرمین کی روشنی میں اعلی حد کا ایمان نہیں بچتا. حسام الحرمین کی روشنی میں خود آپ کا ایمان نہیں بچتا. آپ خود فکر رضا کے باغی ہیں. لہٰذا اگر آپ میں جرت ہے تو آئے ہمارے سامنے بیٹھے. میں لمبے چوڑے کتابیں لانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑا مناظرہ نہیں کرے. میں ڈیبیٹ بھی نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ ناراض نہ ہو. میں مناظرے کا لفظ بھی استعمال نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں میرے کچھ سوالات ہیں، آپ میرے سامنے بیٹھ جائے، 10 منٹ مجھے لگیں گے. اگر میں نے مذاق جھوٹا ثابت نہ کر سکا، آپ نے سچا ثابت کر دیا. خدا کی قسم میں آپ کا بے دام غلام ہوں. میں اپنی پگڑی آپ کے قدموں میں رکھوں گا، اپنا مدرسات کے حوالے کروں گا، گاڑی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر خود مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس جاؤں گا کہ خبردار، مجھ سے بڑا دیوبندیت کا نام لیوا کوئی نہیں تھا. میں دیوبندیت سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ دیوبندیوں کو ہاتھ بھی مت ملانا. اور اگر نہیں ثابت کر سکے تو یہی کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. نہیں تو جو دستار آپ نے باندھی ہوئی ہے، آپ اس دستار کے لائق نہیں. یہی دستار پھر میں آپ کے گلے میں ڈال کر آپ کو میں گھسیٹوں گا. یہ الفاظ میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بڑے درد دل کے ساتھ. ملک کے حالات کیا ہیں، دنیا میں کیا کچھ چل رہا ہے، ہم اپنے اوپر فتوے برداشت کر رہے ہیں، خاموشی ہم نے اختیار کی ہوئی ہے. لیکن آپ کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے. اور 10 گز آپ کے پاس زبان ہے جو ہے نا، ہر کچھ دن بعد آپ اٹھ جاتے ہیں اور ٹر 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 وہ بد مذہب یہ بد مذہب، منہ بھر بھر کے گالیاں دے دی. رشید گنگوئی نے یہ کہہ دیا، اشرف علی تھانوی نے یہ کہہ دیا. حال آپ کو یہ کہ آپ کو محمد وہاب مجدی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شیر کی کتابوں میں فرق معلوم نہیں ہے جو نا. وہ جھوٹ بھی میں آپ کا اشکارا کر چکا ہوں. اب تک کوئی جھوٹ کا جواب دینے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہوئی. لہذا میں بڑے مہذب انداز سے تہذیب کے دائرے میں رہ کر میں آپ سے باقاعدہ اس کو آپ گزارش کہہ دیں، اس کو آپ چیلنج کہہ دیں، اس کو آپ مطالبہ کہہ دیں، جو بھی آپ کہیں.
میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا تم خود بھی مانتے ہو کہ ہماری ناک میں دم کرنے والا ساجد خان ہے جو نا، تو پھر ساجد خان کے سامنے بیٹھتے ہو تمہیں کیا موت آتی ہے؟ ساجد خان کے سامنے فکر رضا کو ثابت کرنے میں تمہیں کیا موت آتی ہے؟ لہٰذا میں پھر مجھے کوئی شوق نہیں آپ سے بات کرنے کا، لیکن آپ جانے مفتی منیب الرحمان صاحب جانے، لیکن چونکہ آپ بار بار محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی آڑ لے کر، فکر رضا کی آڑ لے کر تبرہ اکابر علماء دیوبند پر کر رہے ہیں، ابھی اکابر علماء دیوبند کے بچے روحانی فرزند زندہ ہیں، ابھی دیوبند یتیم نہیں ہوئی کہ کوئی ان پر بکواس کرے گا اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ میں ساجد خان اپنے ہوش و حواس میں اس قرآن کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کہتا ہوں کہ حسام الحرمین اس صدی کی سب سے بڑی جھوٹی کتاب ہے۔ اور مشاہد حسین صاحب، اگر آپ میں جرت ہے، آپ واقعی فکر رضا کے تنہ تنہا اس وقت وارث ہیں، تو آپ آئیے ہمارے پاس، ہمارے سامنے بیٹھے، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، نہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے آپ کو دوں گا، 10 منٹ مجھے چاہیے، ایک ہاتھ میں میرے حسام الحرمین ہوگی، ایک ہاتھ میں میری فتاوی رضویہ ہوگی، 10 منٹ کے اندر میں مولانا مرزا خان صاحب کا جھوٹ ثابت کروں گا فتاوی رضویہ کی اصولوں میں، ان اصولوں کی روشنی میں آپ کو حسام الحرمین کا سچا ثابت کرنا ہوگا۔ آپ نے کر دیا، آپ میرے مرشد، نہ کیا تو پھر آپ کو توبہ کرنا پڑے گا۔ لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ابھی بھی اپنے سید سے اتمام حجت کے لیے ابھی بھی اپنے ساتھیوں کو میں کہتا ہوں کہ ان کو خود بھی اندرون خانہ معلوم ہے، جیسے مرزائی ہے نا، وہ زہر کا پیالہ پی جائیں گے لیکن مرزا قادیانی کے کردار پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے، اس کے سچے اور جھوٹے ہونے پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ان کو بھی پتا ہے کہ کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے مولانا مرزا خان صاحب بریلوی نے حسام الحرمین کی آڑ میں، لہذا ان کے پاس صرف زبان ہے، زبان، باقی بیٹھنے کا جگر ان کے پاس نہیں ہے۔ ان میں ایک آدمی ہے مفتی حنیف قریشی صاحب، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اتنا کم سے کم اس میں اتنی غیرت ہے کہ وہ میدان مناظرہ میں بیٹھنے کا آدمی ہے اور وہ فن کا آدمی بھی ہے، لیکن چونکہ خود ان کے متعلق کئی ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ اب ان تمام چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں اور ناسبیت کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو کچھ کہہ بھی نہیں رہے، بلکہ ہم تم کو کہیں گے کہ ہم اگر ہمارے علماء دیوبند میں بھی کوئی ناسبیت ہے تو اس کو بھی رگڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر وہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی اس سے ڈر کے بات کریں، اگر وہ بھی اس موضوع پر بات کرنا چاہے ہم حاضر ہیں۔ اس کو تم نے تبذیلی بنائے ہوئے، باقی ان میں بات کرنے والا کوئی نہیں، یہ صرف یوٹیوب کے شعر ہیں، یہ صرف یوٹیوب پر وہ سعید اسد کے بقول، اس وقت یہ سب سے بڑا عالم اپنے آپ کو اشرف آصف گوندل کو اس کے ماننے والے سمجھتے ہیں، سعید اسد کے بقول اشرف آصف گوندل میں مناظرے کا سافٹ ویئر ہی نہیں ہے، تو یہ تو کل کے بچے، یہ مناظرے کریں گے، یہ ڈیبیٹ کریں گے، یہ سامنے بیٹھیں گے، اس لیے انہوں نے بیٹھنا کوئی نہیں ہے، یہ یہی کرتے رہیں گے۔ لیکن کل کو کوئی یہ نہ کہ ہمارے مرنے کے بعد کہ جی ہمارے فلاں مولوی نے یہ کہا تھا، فلاں مولوی نے یہ کہا تھا، اور دیوبندیوں میں کوئی جواب دینے والا نہیں، جیسے آج کل یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں ہمارے اعلیٰ سے جی وہ فلاں بھاگ گیا، فلاں بھاگ گیا، فلاں بھاگ گیا، بھاگا کوئی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا میں بڑے درد دل کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آئے، ہمارے سامنے بیٹھیں اور حسام الحرمین کو سچا ثابت کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔